عامر بھائی مجھے ایک بات بتائیے, آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ پاور پلے میں سب سے کم اسٹرائک ریٹ یا رن ریٹ پاکستان کا ہی ہوتا ہے, پور پرفارمنس ہے, لیکن پاور پلے میں باؤنڈریز کی پرسنٹیج بھی سب سے زیادہ پاکستان کی ہے. وہ فرحان کے بعد سے سب سے زیادہ باؤنڈری ہمیں مار رہے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ پاور پلے برا, یعنی سنگل ڈبل ہم کرتے ہی نہیں. ابھی لاسٹ میچ میں جو ہمارے خلاف انگلینڈ نے کھیلا ہے, کتنے ڈبل لیے انہوں نے؟ 15 کے 16 21 ڈبلز لیے انہوں نے, یعنی کہ 42 رن تو انہوں نے سنگل ڈبل سے بنائے, وہ سوری ڈبل سے بنائے. مجھے یہ بتائیے, کل پاکستان کھیلنے والا ہے ایسا میچ جس میں ہمیں صرف اگریشن اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے, وین اٹ کمز ٹو بولنگ اٹیکنگ کھیلنی ہے, بیٹنگ اٹیکنگ کھیلنی ہے. مجھے پلینگ 11 ذرا ڈیفائن کر دیں کیا ہونی چاہیے. فرحان, فخر اوپن 3 پہ تو آئی تھنک آگا ہی آئے گا, ٹھیک, اور فیئر, اور نافع, یہ 4 آپ کے ہونے ہی چاہیے. شروع ٹاپ آرڈر یہ ہے, یہ ٹھیک ہے. اور پھر بابر کو آپ نے باہر کر عثمان باہر نہیں ہوں گے کیونکہ کیپر ہے, ایک ہی کیپر ہے, ٹھیک, وہ کھیلے گا. 5 پہ وہ ہو گیا, 6 پہ پھر وہ 6-7 شاداب اور نواز ہیں آپ کے. ابرار کل بھی نہیں ڈلیں گے. شاداب کھیلے گا, مجھے تو لگتا ہے وہ کھیلے گا. آئی ڈاؤٹ. آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں مگر باہر نہیں ہوگا. بابا نے کہہ دیا ہے نا, کہہ دیا نا بابا, 10 پہ 22 کیا اس نے. سوال ہے 2 ہم بیٹسمین کو ڈراپ کرتے ہیں تو ہمارے بیک اپ, ہاں نا, وہ رکھے گا نا, کیونکہ اگر بابر کو نکالتا ہے نافع کو لے کے آتا ہے تو وہ پھر آل راؤنڈرز کو بڑھائے گا. سائم ایوب باہر ہوتا ہے یا بابر, تو ہمارے بیک اپ کون سے ہیں؟ یس, یعنی ابرار کی ابھی بھی جگہ نہیں ہے ٹیم, ریڈی نہیں. اگر سائم باہر ہو رہا ہے تو ابرار کی بن سکتی ہے, کیونکہ نافع اس کی جگہ آ سکتے ہیں بابر کی. بابر کی جگہ آ گئے, ٹائم باہر ہو گئے, ایک بالنگ آپشن بھی چلا گیا, ان کی جگہ آ گئے ابرار, بالنگ آ گئی, ایک بیٹر ایڈ ہو چکا ہے جو پرفارم کرے. شاید فہیم کی جگہ نہیں ہے, فہیم کی نہیں ہے, شاہین کھیلیں گے, شاہین بنتی بھی ہے, بنتی بھی ہے, اور نسیم نہیں کھیلیں گے. مجھے لگتا ہے بنتا ہے وہ, کیونکہ کینڈی میں آپ نے دیکھا نائٹ میں سوئنگ ہو رہا ہے, دونوں ٹائم ہو رہا ہے. احمد بھائی مجھے میں ہوں تو میں تو 2 فاسٹ بولر کے ساتھ. ٹھیک ہے, ساری چیزیں صحیح ہیں, صحیح کہہ رہا ہے یہ بھی, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کل کے میچ کے لیے, کیونکہ چھوٹا میچ ہے اور اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی ہے, میں شاداب کو نہیں کھلاؤں گا. انڈر پریشر ہے, بہت زیادہ اسکروٹنی ہو رہی ہے. یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ اس پریشر کے اندر آلریڈی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. کل انہوں نے کیا کرنا ہے, سائم کو کھلا لوں گا جسٹ بیکاز کہ وہ پاور پلے میں اٹیک کرے, لگ گئی نہیں تو ہمارا ذمہ توش پوش, لیکن بالنگ کر لے, ٹھیک ہے, بالنگ کے اس کو آپشن موجود ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم نیچے سے باقی 4 میرے پہلے یہی ہیں, جو آ جائے گا فخر وہ آ جائے گا چوتھے 5 پہ, نافع کو بھی میں ایڈ کر لوں گا. ابرار آ جائے گا نیچے ایک ایکسٹرا, جب آپ اس کو نکالیں گے شاداب کو تو وہ ابرار آ جائے گا. اور آپ کو بہت ہی پڑ گئی ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اسپیشلسٹ کے ساتھ جائیں. برائے مہربانی کل کے میچ کے اندر آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کریں. جو ان فارم آپ کے بیٹرز ہیں, بالرز ہیں, آپ ان کو کھلائیں. اوور آل آپ کے پاس کوئی اتنے ڈان بریڈمن پیچھے بیٹھے نہیں ہوئے جن کو آپ لے کے آ جائیں گے. آپ کو چھوٹی چھوٹی تبدیلی کرنی ہے, آپ کو ٹیکٹیکل آرام سے چھوٹی موٹی کر کے شاداب کو آپ نکال کے آپ سکون سے جو ہے نا ابرار کو اندر ڈال لیجئے. باقی اتنی چھیڑ خار کرنے کی, آپ کو بابر کی جگہ ایک نافع ڈال لیجئے, آپ کی بیٹنگ بھی پوری ہو گئی, آپ کی بالنگ بھی پوری ہو گئی. اس میں اگر دیکھتے ہیں 2 پچھلے میچز دیکھیں تو پارٹ ٹائمر نے بڑا کیا, بیٹنگ آل راؤنڈرز ہیں. اگر نیوزی لینڈ کے دیکھیں رچن نے آؤٹ کیے, رنز بھی کیے, اور مجھے لگتا ہے کل یہ فہیم کو سلمان کی جگہ ڈالیں گے. کو جانا یہی پڑے گا کہ جیسے یہ بات کی احمد نے, سائم ایوب سے بالنگ بھی, اور اس میں ہمیں بہت زیادہ اسپیشلی شاید اس میچ میں نہ جانا پڑے. جی ہمارے پاس وہ جو بیٹنگ آل راؤنڈر ہے نا, سلمان علی آغا بال کر سکتا ہے. 2 اوور کیے, اس کے بعد نظر نہیں آ رہا, حالانکہ تیسرا اوور بھی بنتا تھا اس میچ میں. اچھے اوور کرا, تو اگر فلپ کر رہا ہے, رچن بالنگ کر رہا ہے, بیتھل بالنگ کر رہا ہے, اور جیکس پوری کر رہا ہے, تو ہم لوگ اسپیشلی بالرز تو کھلا ہی نہیں رہے اور بالنگ بھی نہیں کرا رہے اگر پوری. تو یہاں پہ آپ کو کچھ اس میچ کے لیے صرف جو غلطیاں آپ نے کی, لیکن یہاں پہ آپ کو آل راؤنڈر کھلانے پڑیں گے, کیونکہ میچ کا سیناریو ایک دم سے چینج ہوگا. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں پہلے بیٹنگ کرنی ہے یا بعد میں, تو وہ فہیم کو ضروری ہے کھیلنا شاید سلمان کی جگہ. کیونکہ انگلینڈ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے, کرن کھیل رہا ہے, کبھی ایک میچ میں بالنگ نہیں کی, لیکن بالنگ آ کے بھی کرتا ہے, بیچ میں بیٹنگ بھی کر لیتا ہے, لیکن فہیم کا نمبر بہت نیچے ہے, یہ ایک پرابلم ہے. فہیم کا نمبر اوپر کرنا ہوگا. ہمارا جو کہا جا رہا تھا کہ اس ٹورنامنٹ کے اندر جو سب سے تھریٹننگ پن اٹیک ہے وہ پاکستان کا ہے. آپ دیکھ لیں کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ یہ جو میچ ہوا ہے, دونوں کا نکالیں بالنگ چارٹ, ساروں سپنرز نے پرفارمنس کی ہے, چاہے وہ نیوزی لینڈ کی طرف ہے چاہے وہ انگلینڈ کی طرف. ہمارے سپنرز نے ایک پاکستانی ہے کہ جو ابرار کو باہر آپ نے بٹھا دیا, جب آپ ایک بھی, یار بس چھوڑو یہی. احمد بھائی رونا نہیں. نیوزی لینڈ کی بالنگ دیکھ لیں, رچن کھیل رہا ہے, سینٹنر ہے, فلپس ہے, میکونچی ہے, سودی ہے, اور ایک اور کر رہا تھا. 5-6 تو اسپنر ان کے تھے. صحیح بات. تو ان کے پاس پیسر بھی 2 رکھے ہوئے, لیکن پیسر تیز تھے, وہ ہینری ہو گئے یا فرگسن, دونوں تیز ہیں, میڈیم پیسر نہیں ہے. تو آپ دیکھیں آج پہلا میچ کھلایا وہ احمد کو,
آپ کو پتا ہے 6 بولوں پہ 18 جی، سکور کیا کیا کھیلا یار وہ۔ بنایا جو ہے نا میچ اسی وہ نے۔ آل راؤنڈر اس نے، نہ تو وہ کوئی کنگ ہے، نہ تو وہ کوئی کوئین ہے، نہ کوئی ایمپرر ہے، چپ کر کے لو پروفائل پلیئر ہے، آیا ہے وہ ٹیم کے لیے جو ڈالا گیا تھا اس نے جا کے وہ ڈیلیور کیا صحیح کہہ رہا۔ ہمارے جب بولنگ، جب کل یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کہہ رہا تھا رؤف کہ بھائی، میں کہتے ہیں کہ رؤف جب بھائی، ہاں۔ بولنگ چاہیے ہوتی ہے تو بیٹنگ کرتے ہیں، جو بیٹنگ چاہیے ہوندی تے بولنگ کر دینے، اللہ عالم کمال ہی کر دینے۔ کمال بھائی جدوں بھی کر دینے کمال کر دینے۔ اچھا کل تو ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی دعائیں لگ رہی ہیں کہ اللہ کرے کل ٹاس ہار جائیں تاکہ ہمارے اوپر نہ آئے ڈیسیجن، خود ہی لے لے سری لنکا جو کرنا ہے۔